الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جب ایک برتن کو مانج کر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر قلی ہوتی ہے اور پھر نفیس اور مصفہ اس میں ڈالا جاتا ہے، یہی حالت ان کی تھی۔ اگر انسان اس طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو قلی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈالا جاوے۔ فرمایا لیکن اب کس قدر انسان ہیں جو ایسے ہیں۔ ایک روایت ہے دوسرے اخبار میں جو اس کی ورشن ہے وہ یہ ہے کہ برتن کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس طرح برتن صاف ہوتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے یعنی صحابہ کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت انسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے۔ گویا قد افلح من زکاہا کے سچے مصداق تھے۔ بس یہ انقلاب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں پیدا فرمایا۔ جو دشمنیوں اور کینوں میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ کی دشمنی نہ صرف یہ کہ سالوں چلتی تھی بلکہ نسلوں تک چلتی تھی، لیکن جب ایمان لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کامل عبد بننے کی کوشش کی، قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا اور اپنے پر لاگو کیا، اس الہی کلام کے نور سے اپنے دلوں کو پھر منور کیا، ایسے مصفہ ہو گئے جیسے کلی کیا ہوا برتن چمکتا ہے۔ یہاں رہنے والوں کو یا بعض لوگوں کو شاید کلی کا صحیح اندازہ نہ ہو کہ برتنوں کا کلی کا طریق کیا ہے۔ پرانے زمانے میں تانبے یا دھاتوں کے برتن ہوتے تھے اور کچھ عرصے بعد انہیں کلی کروانا پڑتا تھا۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں رہنے والے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کلی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے لنگر خانوں میں ڈیوٹی دینے والے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے، کیونکہ دیگیں جلسے کے سلانے میں کلی کروائی جاتی ہیں۔ کلی کے لیے پہلے برتن کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر نشادر یا کچھ کیمیکل ملے جاتے ہیں، پھر یا مل کے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک سفید چمکدار دھات ہوتی ہے، وہ اس پر ملی جاتی ہے۔ جب اچھی طرح اس کا گند پہلے سے اتارا جائے، پھر یہ دھات مل اس کو پھر ایک کپڑے سے اچھی طرح پالش کیا جاتا ہے، اور پھر وہ برتن اس طرح ہو جاتا ہے
جیسے چاندی کا برتن ہو، بالکل صاف